لیکن میں آپ کو مسئلہ کشمیر کی طرف لے کر واپس جانا چاہوں گا جہاں سے پروگرام کا آغاز تھا. آج دل کا اس طرف سے کریں, لیکن اقتصادی نمبرز اتنے بھیانک تھے کہ اس کے اوپر بات نہ کرنا بھی ناانصافی ہوتی. توجہ کی ضرورت ہے, اور شاید عمران خان کو اس پہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. ان کی اکنامک ٹیم میں اہلیت کی بہت کمی نظر آتی ہے اس معاملے میں. ملکہ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ میری بڑی آنیسٹ اوپینین ہے اکانومی کے اوپر. شاید اگر وہ خود لیڈ رول پہ بیٹھ جائیں تو اپنی ٹیم کو وہ دھکا لگا کے دھکا سٹارٹ کرنا پڑے گا انہیں, تب یہ کام آگے چلے گا. آج ایک خبر چل رہی تھی اور کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد خبر چل رہی تھی, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گا. کشمیر کے حوالے سے خبر یہ چل رہی تھی کہ ایک تو انڈیا کو پاکستانی فضائی حدود کی خلاف جو ایئر سپیس کا یوزیج ہے اس کو مکمل طور پر بین کر دیا جائے. مودی صاحب واپس گئے ہیں پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے G7 کی میٹنگ سے. اور دوسرا, پاکستانی سرزمین سے کوئی بھی جو ٹریڈنگ لنکس ہے اس کے وہ بھی بند کر دیے جائیں. لاہور سے علیم خان صاحب کا بیان آیا کہ اس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیک آؤٹ کرے مسلم امہ. تو کوئی کیبنٹ میں اس پہ بات ہوئی؟ عمران خان نے کوئی انڈیکیشن دی؟ جی, میں ابھی آنے سے پہلے ہی پڑھ رہی تھی کہ وہ ہمارے جو منسٹر ہیں غلام سرور خان صاحب, انہوں نے اس پہ, فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے, لیکن غلام سرور صاحب جو ریلیونٹ منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی بٹ اس پہ ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اسپیس کلوزر کی بات ہوئی ہے بٹ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں, تو میں کچھ آپ کے پروگرام پہ کمٹ نہیں کر سکتی وداؤٹ نوئنگ دا فل ڈیٹیلز. لیکن اس پہ بات ہوئی ہے کہ فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی جائے. جی, لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن انڈر کنسیڈریشن آیا. دیکھیے ندیم, نو ڈیسیژن یٹ. دیر از نو ڈیسیژن یٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, جیسے یہ 5 اگست کا جو یونیلیٹرل اللیگل انڈیا نے جو انیکس کیا انڈین آکوپائڈ کشمیر کو, اس کے بعد ایک NSC کی میٹنگ ہوئی. NSC کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ڈاؤن گریڈ کریں گے ڈپلومیٹک ریلیشنس کو. تو یہ اسی کی کڑی کے اندر شامل ہے کہ ہم کوئی ٹائز انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹکلی رکھنا نہیں چاہتے, اور ہم نے ان کے ہائی کمشنر کو بھی واپس بھیجا. تو آبویسلی پاکستان اس کے اوپر ایک اسٹرانگ پوزیشن لے گا, اور اسٹرانگ پوزیشن لے رہا ہے. اور ہماری آج فارن افیئرس کمیٹی کی بھی میٹنگ تھی جس کے اندر ہمیں وزیر خارجہ نے ایک بہت ڈیٹیل بریفنگ دی, اینڈ میں آن ٹیلی ویژن کمنٹ کروں گی ان کی بھی پرفارمنس کو, وزیر خارجہ کی اور ان کی فارن افیئرس کی جو ٹیم ہے, بیکاز انہوں نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی اور جس طرح اس کشمیر کاز کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر ہینڈل کیا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا نیریٹو تھا کشمیر کے اوپر جب یہ حکومت میں تھے. 54 ایئرس کے بعد پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ایک کلوز ڈور کنسلٹیشن کی انڈر دا انڈیا پاکستان کویشچن. اس کویشچن پہ 54 ایئرس بات نہیں ہوئی. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی اور ہماری ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے کہ اس کویشچن کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور سب نے ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر کنسرن کیے. اور چائنا کے بارے میں رانا مشہود صاحب بات کرے تھے, میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک ہوتے ہیں, کچھ ایشوز نیشنل نوعیت کے ہوتے ہیں. جو فارن پالیسی ہے نا وہ آپ کے ڈومیسٹک ایشوز سے ابو ہوتی ہے, وہ نیشنل ہوتی ہے. تو اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی چائنا نے یہ کر دیا, بالکل بھی نہیں. چائنا ہماری دارینہ فرینڈ ہے, ایک پاکستان کا آئرن بردر ہے, اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ سے کھڑا ہے, اور اس میں انہوں نے پروف کیا ہے. اور سی پیک سب سے تگڑا بیان تھا انہوں نے بالکل, اور سی پیک بھی اپنے سیکنڈ فیز میں ندیم شامل ہو گیا ہے جس کے اندر ٹریڈ پہ فوکس ہوگا.